محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورتی پیدا کیا ہے، خوبصورت تو پیدا کیا لیکن اس کے ساتھ انٹیلیکچوئل بنایا، دانشور بنایا، ہوشیاری دی، عقل دی، دماغ دیا، فراست دی، لمبی سوچ دی۔ انسان نے کوشش کی تو سب سے خطرناک جانور جو شیر ہوتا ہے اس کو مسخر کر دیا، اور انسان نے کوشش کی تو لوہے کو تسخیر کر دیا، ہواؤں کو تسخیر کرنے لگا انسان۔ اس طریقے سے انسان نے جب کوشش کی اور اپنی عقل کو استعمال کیا تو بڑے سے بڑے کمالات انسان نے پیدا کر دیے، اور بڑی سے بڑی چیزوں کے اوپر تسخیر حاصل کر لی، یعنی کنٹرول، اس کو اپنی نینترن میں کر دیا۔ تو یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے، اور انسان کو ایک فری ول دیا ہے، اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نیکی کرے چاہے تو وہ برائی کرے۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار ہی نہیں دیا، وہ تو نیکی کرنے کے اوپر مجبور ہے، ان کی فطرت میں ہی برائی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول، اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ان کے لیے راستے واضح کر دیے، چاہے تو وہ شکر کی روش کو اختیار کرے چاہے ناشکری کی۔ اب یہ انسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے رکھا ہے، وہ نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے انالیسس کریں، 24 ہاورس کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر ہم یہ تحقیق کریں کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کو تو سرچ کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم دوسری بڑی بڑی سرچ نہیں کر سکتے، تحقیقات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہمارے پاس جانکاری ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی زندگی کی انالیسس کریں کہ ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں اور کتنی برائی کر رہے ہیں۔ اور دوستو دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن مراحل سے گزارا، جو آج کل گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، ابھیمان کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا۔ انسان کر رہا ہے، جب اس کے پاس 2 روپیہ آتے ہیں تو اس کے پر نکل آتے ہیں، جب اس کو کوئی چھوٹا سا پد ملتا ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے انسان۔ ہاں، جب اب میں ان کو انسان کی آپ کو اوقات بتا رہا ہوں، انسان کے یہاں ایک ناپاک منی کا قطرہ نکلتا ہے، منی کہو، ویریا کہو، ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے، اسپیم اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے تو کروڑوں ہوتے ہیں اس کے اندر اسپیم، لیکن اس میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ مادر رحم سے ٹکراتا ہے، مادر رحم کے یہاں ایڈ ہوتا ہے، اس سے وہ ٹکراتا ہے، اور یہ دونوں مل کر پھر ایک ہفتے کے اندر کس طریقے کی پوزیشن اختیار کرتے ہیں، پھر ایک مہینے کے اندر کس طرح کی پوزیشن اختیار کرتے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد کس طریقے یہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، بلڈ اپ ہوتے رہتے ہیں، پروگریس کرتے رہتے ہیں مادر رحم کے اندر۔ پھر اس کے اندر لوچڑا بنتا ہے، پھر کیسے ہڈیاں بنتی ہے، کیسے میل اور فیمیل کا سسٹم مادر رحم کے اندر بنتا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے بچے کے ناخن نکلتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو آکسیجن ملتا ہے، یہ سب مادر رحم کے اندر سسٹم چلتا رہتا ہے، بند کوٹری کے اندر، جہاں کوئی آکسیجن کا کوئی ذریعہ نہیں، جہاں پہ کوئی آکسیجن کا ذریعہ نہیں، مادر رحم کے اندر یہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے، اور بچہ انسان وہاں پہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا سسٹم رکھے ہیں۔ انسان کا ایک دل جو ہے، ایک دن کے اندر 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، اور 25 لیٹر خون کو وہ ڈائلیسس کرتا ہے۔ گردے آٹومیٹک خون کو ڈائلیسس کرتے رہتے ہیں، ہزاروں لیٹر کو ایک دن کے اندر۔ اور ایک ڈائلیسس کی قیمت آپ کو معلوم ہے، اگر آپ نے بازار میں کرانے جاؤ تو یہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اور کتنی ہزار بار ہماری آنکھ جھپکتی ہے دن کے اندر، اور کتنی نازک ہے یہ، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا لکوڈ رکھ دیا ہے، ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ یہ آنکھ زخمی نہیں ہوتی۔ اور کئی ہزار بار آپ خالی ہاتھ کو اگر آپ دوسرے ہاتھ کے اوپر رگڑو گے، چمڑی کے اوپر، تو وہاں پہ درد ہو جاتا ہے، لیکن یہ آنکھ کئی ہزار بار دن میں یہ جھپکتی ہے، لیکن کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نظام رکھا ہے، اور ایسی نس، ایسی وائرنگ انسان کے اندر کی گئی ہے کہ اگر اس کو پھیلا دو تو دنیا کے 2 راؤنڈ مار سکتی ہے، پورے ورلڈ کا 2 راؤنڈ مار سکتی ہے، اور دنیا کا سرکمٹانسس جو ہے 40,000 کلومیٹر ہے، اس کا 2 راؤنڈ انسان کے اندر کی جو نبض ہے
جو نس کہو یا نبض کہو یا وائر کہو جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ دنیا کا 2 راؤنڈ مار سکتا ہے، پوری دنیا کا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، میں کوئی طبیب، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن دوستو جو میں نے تحقیق کی ہے اس بیسس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کس طریقے کے سسٹم رکھے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اگر 1 سیکنڈ کے لیے اگر رک جائے تو ہمیں کتنی درد ہوتا ہے، تو سیکنڈ کے اندر ہم یا منٹ کے اندر ہم سانس روک نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کنٹینیوٹلی یہ میں سانس عطا کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں منٹ میں، سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بارش انسان کے اوپر ہو رہی ہے، اور انسان ناشکرا ہے کہ رب کو یاد نہیں کرتا۔ ہاں، دولت کیسے حاصل کی جائے، کیسے اپنی منزل، کیسے اپنے گول کو اچیو کیا جائے، کس طریقے سے اچیومنٹ حاصل کی جائے، کامیابی کو حاصل کیا جائے، کس طریقے سے ہدف اور منزل ٹارگیٹ کے اوپر پہنچا جائے۔ انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کہتے ہیں ساری تمنائیں تو راجا رامن کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو تمنائیں تو آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ کتنی آپ نے ایکسپیکٹنٹ لگا رکھے ہیں، کتنی امیدیں لگا رکھی ہے، کتنی آپ نے خواہشات لگا رکھی ہے، لیکن یہ ساری تمنائیں دوستو آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ رب کو یاد کریں۔ ساری مخلوقات، کیا چرندے، کیا پرندے، کیا درندے، کیا دیگر اللہ کی مخلوقات، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سب تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ ناشکرا ہے کہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اپنے سیٹھوں کی تعریف کر رہا ہے، اپنے نیتاؤں کی تعریف کر رہا ہے، اپنے مالکوں کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کی تعریف نہیں کرتا، اس کی تسبیح نہیں پڑھتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی نماز کے لیے اس کو سجدہ کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور ایسے تو وہ کہ گپ مارنے کے لیے، یار دوستوں میں بیٹھنے کے لیے گھنٹوں بتا دے گا، لیکن رب کی خاطر کیا 5 منٹ بھی آپ نکالتے ہو تسبیح پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، رب کو یاد کرنے کے لیے، اس کے حضور میں سجدہ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ تحقیر خودی ہے رک جانا، توہین خرد ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا، یہ خدا ری جبیں کا کام نہیں۔ تم ہر جگہ پہ پیشانی ٹیک رہے ہو، لیکن تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ رب کے دربار میں آ کر کب پیشانی ٹیکو گے، ٹھیک ہے؟ جھکتے ہو نا بڑے بڑوں کے سامنے، سلنڈر ہوتے ہو نا، ہاں، لیکن تمہیں یہ توفیق نہیں ملتی جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے دربار میں جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، اس شخصیت آپ کو یاد نہیں آتی ہے۔ باقی مانگنے کے لیے آپ کے دوار بہت ہیں، لیکن رب کے سامنے کب مانگا جائے؟ جو حقیقی خالق ہے، جس نے مادر رحم کے اندر تمہاری کیسے پرورش کی، کیسے تم کو بلڈ اپ کیا، کیسے تمہارے کو نشو نما تمہاری پائی، یہ کس قدرت کاملہ کا وہ نظارہ تھا جس نے تم کو اس اسٹیپ سے، اس منزل سے اٹھا کر اس اسٹیپ تک پہنچایا۔ تو اس رب کو تو آپ یاد کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تکبر بہت ہے، گھمنڈ بہت ہے، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ کیا کرو گے یار، تم مٹی کی پیدائش ہو یار، سوچو، مٹی کی پیدائش ہو، ناپاک منی کے قطرے کی پیدائش ہو، کیا کرو گے؟ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، چیٹ دوں گا، پھاڑ دوں گا، اور میں تمہیں زیر و زبر کر دوں گا، تیش نیش کر دوں گا۔ دوستو کچھ نہیں، دیکھو کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ تمہارا بلیو، یہ یقین، یہ کانسیپٹ، یہ اعتماد، یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو دوستو مرنا ہے، 70 سال جی لو، 80 سال جی لو، 100 سال جی لو، 120 سال جی لو، 150 سال جی لو، لیکن مرنا تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، نشچت ہے۔ کئی جنازے تم نے اٹھائے ہوں گے، کئیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، تمہارے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، تو دوستو موت تو نشچت ہے۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس کیا زیادہ راہ، زیادہ سفر تم نے ہے، سامان کیا اکٹھا کر رکھا ہے، نیکیوں کا کیسا بیلنس بنا رکھا ہے 24 آورس کے اندر، اس کی انالیسس کرو، اس کو سوچو دوستو، غور سے سوچو۔ ہاں، یہ سیریسلی آپ کو میں بتا رہا ہوں، غور سے سوچو 24 گھنٹے کے اندر کہ میں نیکیاں کتنی کر رہا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کر رہا ہوں، تو آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ نیکیاں تو ہمارے یہاں 0 ملٹی پلس۔ اللہ را نیکی پیدا کرنے کی آج کے بعد کوشش کرو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، اللہ کی فرمان برداری کے اندر اپنی زندگی گزارو، تاکہ اللہ تمہارے لیے آخرت کو سنوار دے۔